आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। शिवाना बहन, मेरा मन खुशी से भरा है क्योंकि आज हम आपके वसीले से खुदा के कलाम को सुनने जा रहे हैं। इस साल नहीं, उससे पिछले साल आपने गुड फ्राइडे पे कलमा शेयर किया था, सलीबी कलमा, और बहुत बरकत पाई थी, और यकीनन आज भी हम बरकत पाने जा रहे हैं। दिस टाइम इज योर्स, यू आर ऑन बोर्ड। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। Thank you, praise the Lord, everyone. Thank you, sister. God bless you. आइए फैमिली, हम आज के कलाम में से सीखेंगे। हम बुक ऑफ यिर्मयाह में से 38 चैप्टर पहली आयत से हम पढ़ेंगे। फिर सिफ्तिया बिन मतान और जदलिया बिन फशौर और युकल बिन सलमिया और फशौर बिन मिल्किया ने वो बातें जो यिर्मयाह सब लोगों से कहता था सुनी। वो कहता था, खुदावंद यूं फरमाता है कि जो कोई इस शहर में रहेगा वो तलवार और काल और वबा से मरेगा, और जो किश्तियों में जा मिलेगा वो जिंदा रहेगा, और उसकी जान उनके लिए गनीमत होगी और वो जीता रहेगा। खुदावंद यूं फरमाता है कि ये शहर यकीनन शाह बाबल के हवाला कर दिया जाएगा और वो इससे ले लेगा। इसलिए उमरान ने बादशाह से कहा, हम तुझसे अर्ज करते हैं कि इस आदमी को कत्ल करवा, क्योंकि ये जंगी मर्दों के हाथों को जो इस शहर में बाकी हैं और सब लोगों के हाथों को उनसे ऐसी बातें कहकर सुस्त करता है, क्योंकि ये शख्स उन लोगों का खैर ख्वाह नहीं बल्कि बदख्वाह है। तब सिदकिय्याह बादशाह ने कहा, वो तुम्हारे काबू में है, क्योंकि बादशाह तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। तब उन्होंने यिर्मयाह को पकड़कर मिल्किया शहजादा के हौज में जो कैद खाना के सहन में था डाल दिया, और उन्होंने यिर्मयाह को रस्से से बांधकर लटकाया, और हौज में कुछ पानी ना था बल्कि कीच थी, और यिर्मयाह कीच में धंस गया। और जब अब्द मलक कुशी ने जो शाही महल के ख्वाजा सराओं में से था सुना कि उन्होंने यिर्मयाह को हौज में डाल दिया है, जबकि बादशाह बिन्यामीन के फाटक में बैठा था। खुदावंद की पाक कलाम की पढ़ी और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। हालेलुया। सबसे पहले हम यिर्मयाह के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जो यिर्मयाह है मेजर प्रॉफिट था, और यिर्मयाह बिन खलकिया जो बिन्यामीन की ममलकत में अंतुती काहिनों में से था, और वो बड़ा हसास आदमी था। उससे अपने लोगों से गहरी मोहब्बत थी, और उससे उनके लिए सजाओं और कहर गजब का ऐलान करना जो था वो पसंद नहीं था। कई बार वो अपने दुखों और तकलीफों के बारे में गहरे जज्बात से बात करता है, जो इसलिए बर्दाश्त करनी पड़ी कि खुदा ने उसे नबी होने के लिए बुलाया था। और सबसे अहम बात जो है, हम ये उनके बारे में देखेंगे कि जो खुदा का कलाम था उसके दिल में आग की मानत था, और उसे वो रोक नहीं सकता था। और हम देखते हैं कि यिर्मयाह जो था बहुत बड़ा नबी था, और वो अपनी कौम के लिए बहुत रोता था, और उसके जरिए खुदा ने बहुत सारे जो प्रोफेसीज थी बनी इसराइल के लिए दिए, जो निशानों के जरिए बनी इसराइल को समझाया, उनको खबरदार किया, लेकिन बनी इसराइल नहीं मानते थे और ना समझते थे। इवन के जो बादशाह थे उस दौर के, वो भी नहीं सुनते और ना मानते थे, और जो काहिन थे जो हैकल में खिदमत करते थे वो भी नहीं सुनते थे, जो और यकीन भी नहीं करते थे। लेकिन वहाँ पे जो फॉल्स प्रोफेसी करते थे नबी, उनको वो सुन लेते और मान लेते, क्योंकि वो उनकी मर्जी के मुताबिक जो थे वो प्रोफेसी करते थे। और हालांकि यिर्मयाह जो था खुदावंद की बातें, खुदावंद का पैगाम उन तक पहुंचाता था। अब खुदावंद ने यिर्मयाह के जरिए उनको पैगाम दिया कि जो शाह बाबल है वो यरूशलेम को फतह कर लेगा, और बनी इसराइल को ले जाना था असीर करके। और खुदावंद ने यही पैगाम यिर्मयाह के जरिए दिया कि अगर तो वो बाबल में चले जाएंगे तो बच जाएंगे, लेकिन अगर नहीं जाएंगे तो वो तलवार से मारे जाएंगे या काल और वबा से मर जाएंगे। और असीरी में जो वो उनको चले जाना जो है उनकी जान के लिए बेहतर था, वरना जो किस्ती है यानी बाबल की फौजें वो उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगी। और यही बातें खुदा ने यिर्मयाह के जरिए बनी इसराइल को पहुंचाई थी। और यहाँ हम देखते हैं कि जो यिर्मयाह था उसने उनको बताया कि जो शहर में रहेगा वो जिंदा नहीं रहेगा,
اور جو وہ اسیری میں جائے گا وہ جیتا رہے گا. لیکن جو عمرا تھے، جو صدقیہ بادشاہ کے جو آفیسر تھے، عمرا تھے، انہوں نے باتیں یہ سنی تو صدقیہ بادشاہ سے کہا کہ یرمیا جو ہے وہ ہمارے جو جنگی مرد ہیں اور دوسرے لوگ ہیں ان کے اپنی باتوں سے ان کے ہاتھوں کو سست کرتا ہے. اور جو صدقیہ کو حالانکہ سب پتا تھا لیکن پھر بھی وہ اپنے عمرا کو کہتا ہے کہ میں تمہارے خلاف کچھ نہیں کروں گا، وہ تمہارے قابو میں ہے، جو تم چاہتے ہو تم اس کے ساتھ کرو. اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ یرمیا نبی کو پکڑ کر رسے سے باندھ کر حوض میں لٹکا دیتے ہیں، جہاں پانی بھی نہیں ہوتا بلکہ وہاں پہ دلدل اور کیچ ہوتی ہے. صرف ایک شخص ہوتا ہے جو عبد الملک کوشی ہوتا ہے، خواجہ سرا. جب اس کو پتا چلتا ہے تو وہ صدقیہ بادشاہ کے پاس آتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ یرمیا کو حوض کے اندر انہوں نے ڈال دیا ہے اور وہ وہاں مر جائے گا. اور آلریڈی جو تھا وہاں پہ روٹی کا بھی کال تھا. تو صدقیہ بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ تم 30 جوانوں کو اپنے ساتھ لو اور یرمیا کو حوض سے نکال لو تاکہ وہ وہاں پہ مر نہ جائے. اب عزیزو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو خداوند کے لیے کام کرتے ہیں، خدا کے لوگ ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، ان کو کتنا زیادہ دکھ سہنا پڑتا ہے، حالانکہ وہ سچائی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اور یرمیا جو ان کے لیے بہت روتا تھا اور جیسے خدا کہتا تھا یرمیا کو ویسے ہی کرتا تھا اور وہی کلام جو تھا وہ ان کو سناتا تھا. اب صدقیہ بادشاہ کو پتہ ہے کہ نبی سچ کہہ رہا ہے لیکن وہ نہیں مانتا اور سنتا بھی نہیں ہے. اور جب اس کو حوض میں سے نکالا جاتا ہے تو جو صدقیہ بادشاہ پھر اس کو اپنے پاس بلاتا ہے تو اس سے پھر خدا کی بات کو سنے. لیکن جو یرمیا نبی ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ اگر میں کھول کر تجھ سے بیان کروں تو تو مجھے قتل کر دے گا، اور اگر میں تجھے صلاح دوں تو تو نہیں مانے گا. لیکن صدقیہ بادشاہ خدا کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہ میں تجھے قتل کروں گا اور نہ جو تیری جان کے خواہاں ہیں ان کے حوالے کروں گا. تب یرمیا نبی کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ اگر تو نکل کر بابل کے عمرا کے پاس چلا جائے گا تو تیری جان بچ جائے گی اور یہ شہر آگ سے جلایا نہ جائے گا اور تو اور تیرا گھرانہ جو ہے وہ زندہ رہیں گے. لیکن اگر تو شاہ بابل کے عمرا کے پاس نہ جائے گا تو یہ شہر جو ہے وہ کسیوں کے حوالے کیا جائے گا اور تو ان کے ہاتھ سے رہائی نہ پائے گا. لیکن صدقیہ بادشاہ پھر بھی جو یرمیا کہتا ہے وہ نہیں مانتا اور یہی کہتا ہے، اور اسے یہ کہتا ہے کہ اگر میرے عمرا جو ہے وہ تجھ سے پوچھیں تو یہ نہ کہنا کہ میں نے کس لیے تجھے بلایا، بلکہ یہ کہنا کہ میں جوناتhan کے گھر میں واپس نہیں جانا چاہتا کہ میں وہاں مروں. تو یہ بات صدقیہ بادشاہ سے میں نے کی ہے. اور وہ پھر ویسے ہی ان کو جو عمرا جب اس سے پوچھتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں. اور جو یروشلم جب فتح ہوتا ہے تو جو یرمیا نبی ہوتا ہے وہ قید خانہ کے صحن میں ہوتا ہے. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے خادم جو بڑی سچائی سے خدا کے کلام کو، ان گہرے مکاشفات کو کلیسیوں سے بیان کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو سچائی کے اس کلام کو دل سے قبول کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو خدا کے تابع کرتے ہیں. عزیزو، وقت قریب ہے اور ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا خداوند آ جائے اور ہم ان بے وقوف کماریوں کی مانند ہو جن کے پاس کپیوں میں تیل نہیں تھا اور وہ خداوند کے ساتھ شادی کے جشن میں شریک نہ ہو سکے. ہم نے خداوند کے کلام کو دل سے قبول کرنا ہے اور خدا کی تابع داری کرنی ہے اور روح کے موافق چلنا ہے، نہ کہ جسم سے. اور آج کل خدا کے خادم جو بڑی جان فشانی سے خدا کے کلام کو سناتے ہیں، لیکن جو لوگ ہیں وہ دنیا کی چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں. کیا ہم لوگ اپنے گھرانوں کے لیے فکر کرتے ہیں کہ ہم خدا کے وفادار ہیں، اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں؟ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اچھا کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی کہیں کمی ہے تو ہم اس بات کی فکر کرنی ہے کہ کہیں ہم آسمان کی بادشاہ میں جانے سے رہ نہ جائیں. ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، اپنے گھرانوں کی فکر کرنی ہے اور خداوند کے تابع دار ہونا ہے. اور جو ہمارے پاسٹرز ہیں جو بڑی محنت سے جان فشانی سے ہم کو کلام سناتے ہیں اور وہ بڑے دکھوں میں سے گزرتے ہیں، ان کو بعض تک بہت زیادہ دکھوں کا، تکلیفوں کا، اظہارثانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ تب ہمیں کلام سناتے ہیں خدا کے اتنے دکھوں میں سے ہو کے. لیکن اگر ہم پھر بھی کلام کے تابع نہیں ہوتے تو یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے.
ہمیں خدا کے کلام کے تابع دار ہونا ہے. اسی طرح جو کہیں ہم بھی اسرائیل کی طرح نہ رہ جائیں, کیونکہ خدا نے بنی اسرائیل سے بہت محبت کی اور وہ ہم سب سے بہت محبت کرتے ہیں, اور خداوند نے اتنی محبت کی کہ اپنے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کر دیا. اور اگر پھر بھی ہم خداوند سے دور رہے, اس کے کلام سے دور رہیں, تو یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے. ہمیں اپنی زندگیوں پر اپنے گھرانوں کے لیے فکر کرنا ہے کہ کہیں ہمارے گھرانے میں کوئی ایسی جان تو نہیں ہے جو کہ خدا کے کلام کو سن تو لیتی ہے لیکن قبول نہیں کرتی, خدا کے کلام کے اثر کو قبول نہیں کرتی. اس لیے ہم نے اپنے گھرانوں کی فکر کرنی ہے, اپنے عزیزوں کی فکر کرنی ہے, اپنی فیملیز میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر کوئی بہن بھائی جو ہے وہ خدا سے دور ہے تو ہم نے کوشش کرنی کہ اس کی روح کسی نہ کسی طرح سے بچ جائے. اور یہ ہم نے ہمیشہ کوشش کرتے رہنا, کیونکہ کلام میں بھی لکھا ہے کہ کوشش میں سستی نہ کرو. اور ہم نے کوشش سے ان کی زندگی کو بچانا ہے, خداوند کے پاس لانا ہے. جس طرح بہت جو پروفیسی کرتے تھے, پروفٹس تھے, انہوں نے بہت زیادہ خدا کی خدمت کی اور بہت کلام سنایا, اور لیکن بنی اسرائیل کبھی خداوند کے کلام کو قبول کر لیتے تھے, لیکن یہ کہ زیادہ تر وہ بت پرستی میں تھے اور وہ بہت زیادہ خدا کے کلام کی نافرمانی کرتے تھے, اور انہوں نے نبیوں کو بھی بہت ستایا تھا. اور اسی طرح ہم نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند کے جو شاگرد تھے, رسول تھے, انہوں نے بہت خدمت کی, خدا کے کلام کی خوشخبری کو پہنچایا لوگوں تک. لیکن یہ کہ اس میں انہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی, اذیتیں برداشت کی, دکھوں میں, مصیبتوں میں, لیکن وہ خداوند سے کے کلام سے مڑے نہیں ہیں, اس کی خوشخبری کو سنانے سے مڑے نہیں. چاہے کوئی بھی مصیبت آ جائے, چاہے کوئی بھی دکھ آ جائے, ہم نے خداوند کے لیے کھڑے ہونا ہے, چاہے اس کے لیے ہماری جو جان ہے وہ بھی جانی پڑے, تو بھی ہم نے کبھی بھی خداوند کے کلام سے پیچھے نہیں مڑنا. ہم نے خداوند کے کلام سے دل لگانا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے, تاکہ جو زندگی خداوند سے دور ہیں وہ خداوند کے پاس آ جائیں اور وہ خداوند کو دل سے قبول کرے, تاکہ خداوند جو کلیسیا ہے وہ روز بروز بڑھے, کلام میں بڑھے, کیونکہ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, وہ یہی چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. تو عزیزو, ہم نے کوشش کرنی ہے کہ خدا کے جو لوگ جن کے پاس کلام نہیں پہنچا ان تک یہ کلام پہنچائیں, اور جو کلام سنتے ہیں وہ خدا کے کلام کو دل سے قبول کرے, قائم رکھیں, اپنے دلوں میں خدا کے کلام کو قائم رکھیں اور خدا کے کلام پر ہمیشہ عمل کریں. جو کلام کی باتیں ان پر چلے, نہ کہ دنیا سے محبت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم نے دنیا سے محبت نہیں کرنی, خداوند نے تو ویسے ہی ہمیں چن لیا ہوا ہے. تو جب خداوند نے ہمیں چن لیا تو ہم کیوں دنیا کی فکر میں رہتے ہیں؟ ہم نے آسمانی چیزوں کی تلاش میں رہنا ہے, کیونکہ ہم نے اپنے خداوند کے پاس جانا ہے, اور ہم نے ذرا سی بھی غلطی ہم نے نہیں کرنی. ہم دیکھتے ہیں کہ آدم نے صرف ایک غلطی کی تھی, صرف ایک غلطی. تو ہم تو آج کل پتہ نہیں ہم کتنی غلطیاں کرتے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی سے کوئی غلطی نہیں کرنی, خداوند کے ساتھ بڑے وفادار رہنا اور خداوند کے ساتھ بڑی وفاداری سے چلنا ہے. اور جو ہمارے کلیسیوں میں یا گھرانوں میں, فیملیز میں جو بھی خداوند سے دور ہیں, ان تک ہم نے پہنچنا ہے, کسی نہ کسی طرح سے پہنچنا ہے, تاکہ ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ بچ جائیں. کیونکہ خداوند یسوع نے پوری دنیا کے لیے اپنی جان دی ہے, اور خداوند یسوع کے ہم نے نقش قدم پر چلنا ہے, اور خداوند کے جو کلام ہے, اس کی خوشخبری, اس کی بادشاہی کی خوشخبری ہے, پوری دنیا تک پہنچانی ہے. خداوند آپ کو سب کو بہت برکت ہے اس کلام کے وسیلہ سے. گاڈ بلیس یو آل. Amen, amen, amen. Thank you شیوانا. خداوند آپ کو بہن بڑی برکت دے. جو آپ نے شروع میں بات کی تھی نا یرمیہ نبی کی, اور یرمیہ ایک ایسے نبی تھا, دلیر بھی تھا اور رونے والا. کلام کہتا وہ بہت روتا تھا, اپنے لیے نہیں روتا تھا, اپنی قوم کے لیے روتا تھا, آنے والی جنریشنز کے لیے, بادشاہوں کے لیے, حکمرانوں کے لیے, ان کی جو حرکات تھی, نبیوں کے لیے جو غلط جھوٹے تھے, بہت ساری قوم اسرائیل کے لیے وہ رونے والا, ان کے گناہوں کے لیے, ان کی چیزوں کے لیے روتا تھا. اور خدا نے اس سے پچھلے دنوں کوٹ کر رہے تھے, خدا نے اس سے بات کی تھی کہ میں نے تجھے یرمیہ تیری ماں کے بطن میں خلق ہونے سے پہلے ہی میں تجھے جانتا بھی ہوں, اور میں نے تجھے مخصوص کیا ہوا ہے, اپوائنٹ کیا ہوا ہے. ہاللیلویا. اور اس کے علاوہ کس کے لیے؟ نبی کے لیے. اور اس خالی نبی کے لیے اپوائنٹ کیا, ساتھ اس کی جاب ڈسکرپشن بھی خدا نے اس کو دی تھی. جب آپ یرمیہ پہلا باب پڑھیں گے نا, تو وہاں پہ آپ کو 9ویں آیت 10ویں آیت میں لکھا ہے, خدا نے کہا تھا کہ یرمیہ میں نے تیرے منہ کو چھوا ہے, اور میں نے اپنے کلام کو تیرے منہ کے اندر رکھا ہوا ہے, اور تو آج کے دن دیکھ, تو
कौमों पर सल्तनत जो मुकर्रर है, कौमों पर सल्तनतों को मुकर्रर करेगा, उखाड़ेगा, ढाएगा, हलाक करेगा, गिराएगा, तामीर करेगा, लगाएगा। एक और बात कही थी खुदा ने यिर्मयाह से, खुदा ने कहा था यिर्मयाह तुझे मैंने फसीलदार शहर, लोहे का सतून, पीतल की दीवार बनाया। और भी एक बात की खुदा ने कहा कि तू जो तुझसे लड़ेंगे तो उन पर गालिब आएगा, तो उनके ऊपर कॉन्करर होगा। और खुदा ने ये भी कहा कि मैं छुड़ाने को तेरे साथ रहूंगा। एक और बात यिर्मयाह से खुदा ने कही, यिर्मयाह क्यों इतना दलेर था, खुदा ने यिर्मयाह से एक और बात कही, यिर्मयाह तो उनके मुंह को देख कर डर मत जाना, तू उनके मुंह को देख के टेरिफाई मत हो जाना, लेकिन अगर तू टेरिफाई हो जाएगा ना, मैं तुझे टेरिफाई कर दूंगा, मैं तुझे डरा दूंगा, मैं तुझे मायूस कर दूंगा। आज हम भी ऐसे, और यिर्मयाह ने इसीलिए जब कलाम किया, जैसे बहन ने शेयर किया, खुल के बात की, और आज भी जैसे बात करी है बहन कि जब कलाम होता है तो उसको हमने अपने दिल के अंदर लेना, उस कलाम के अंदर जीना है। ये आम इंसानों की बातें नहीं है, यीशु आने वाला है, ये खुदा की बातें हैं। खुदा का शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए, जो आज फिर से हमें झंझोड़ा जा रहा है कि हम इस कलाम को कबूल करें और यिर्मयाह की मानत दलेर हो जाए, यिर्मयाह की मानत। क्योंकि अगर हम टेरिफाई हो जाएंगे इस दुनिया को देख, और दुनिया से दोस्ती मत करे, जो बात बहन करिए, क्योंकि दुनिया से दोस्ती खुदा से दुश्मनी है। इसलिए ना दुनिया और दुनिया की चीजें, ये सब फना होने वाली है। खुदा का कलाम अब बता के, खुदा के कलाम, खुदा की मुंह की बातों को अपने अंदर ले। खुदा उनका शुक्र हो आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए, खुदा का शुक्र हो। खुदा ने अपनी बेटी को इस्तेमाल किया और हमसे बात की। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, पास्टर ज्योतिष है हमारे साथ, पास्टर जी आप शुबाना बहन के लिए दुआ करें, इस खूबसूरत कलाम के लिए दुआ करें, और हम सब के लिए भी, और साथ साथ कि खुदा अपनी बेटी को और कसरत